أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔ بوڑھی عورت کا تذکرہ آیا، یعنی جو عورتیں مایوس ہو جاتی ہیں نکاح سے، بوڑھی ہو جاتی ہیں، عمریں ان کی زیادہ ہو جاتی ہیں، اب اگر وہ اپنے زائد کپڑے یعنی برقع وغیرہ بڑی چادروں کو اگر چھوڑ دیں، صرف اور صرف شلوار قمیض ہی کے اندر اپنے گھروں کے اندر ٹھہریں، یہ ہلکا سا دوپٹہ لے کر باہر نکلیں، تو ان بوڑھی عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اللہ نے آخر میں فرما دیا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَّهُنَّ، اے عورتوں اگر تم پھر بھی پاک دامنی کے لیے خود برقع اوڑھو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اوڑھتی نہیں اگر بوڑھی عمر میں تو معاف ہے، لیکن اوڑھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے علاوہ اب یہاں سے آگے جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر کے اندر کھانا کھائیں تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، آپ لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور کون کون سے رشتہ دار ہیں جن کے گھروں کے اندر آپ بلا جھجک کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے تنگی کا معاملہ نہیں۔ فرمایا لیس علی الاعمى، نہیں کوئی حرج، لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے کوئی حرج، کوئی تنگی، علی الاعمى نبینے آدمی پر، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی معذور لنگڑے آدمی پر کوئی تنگی ہے، ولا علی المریض، اور نہ ہی کسی مریض بیمار کے اوپر کوئی تنگی ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں کے اوپر کوئی تنگی ہے، ان تأکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے۔ اب نبینا آدمی ہے، فرمایا کھانے کا وقت ہو گیا، آپ جس کے گھر میں رہتے ہو بلا جھجک کھانا کھا لو۔ اسی طریقے سے کوئی مریض ہے یا کوئی معذور ہے، فرمایا ان چیزوں سے آپ نے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرنی کہ اللہ نے مجھے نبینا بنا دیا، معذور بنا دیا، مریض بنا دیا کہ لوگوں کے اوپر میں بوجھ بن رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، جدھر بھی کھانے کا وقت آتا ہے آپ لوگ کھانا کھا لو۔ یہ معذوری بھی آپ کے اوپر کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے، اور روزی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا کھانے کا جدھر وقت آئے تو آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ ولا علی انفسکم، اور آپ نے اپنی جانوں کے اوپر بھی تنگی محسوس نہیں کرنی، ان تأکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم اپنے گھروں کے اندر کھاؤ۔ میں یہ نہیں کہ بیٹے کیا کہیں گے، بیٹیاں کیا کہیں گی کہ والد کھانا کھا رہا ہے، فرمایا نہیں، اپنے گھروں میں ہو کھانا کھا لو۔ اور مفسرین نے انفسکم سے یہاں پر مراد لیا کہ آپ اپنے بیٹوں کے گھر، یعنی بیٹوں کے گھر کے اندر والد کو کھانا کھانے میں کوئی کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ صحابی ایک آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ میرا باپ آ کر مجھ سے کھانے کی چیزیں مانگتا ہے، یعنی کھانا مجھ سے مانگتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مجھ سے پوچھے بنا بھی کھا لیتا ہے، مجھ سے اجازت نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور جو تیرا مال ہے وہ تیرے والد کا ہے۔ والد اپنے بیٹے کا جتنا مال بھی خرچ کرے بنا اس کی اجازت،
والد سے کسی قسم کی کوئی پوچھ نہیں۔ بیٹے نے مال کمایا ہے، جتنا بھی کمایا ہے، والد کا حق نہیں بنتا کہ وہ بیٹے سے اجازت مانگے۔ کیوں؟ جیسے بیٹے کا مال ہے وہ بیٹے کا ہے، تو بیٹا خود کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ جتنا مال بیٹے سے لے سکتا ہے والد سے کوئی کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فرمایا اپنے بیٹوں کے گھر کھانا کھاؤ، اپنے گھر کھانا کھاؤ، کوئی تنگی تمہارے اوپر نہیں۔ او بیوت آبائکم، اور اپنے باپ کے گھر، یعنی اپنے باپوں کے گھر تم لوگ کھانا کھاؤ، تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں۔ اپنے والد کے گھر انسان کھانا کھائے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی شرم نہیں۔ اور یہ عام ایک معاشرے کے اندر گن تو پھیل چکا ہے نا، کہ کمائے گا تو کھائے گا، کمائے گا نہیں تو نہیں کھائے گا۔ جو بے روزگار لڑکا ہوگا اسے تانے ہوں گے، کماؤ گے تو لا کر کھاؤ گے۔ یاد رکھ لیں جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، یہ دنیا کے اوپر جتنے لوگ بھی چل پھر رہے ہیں، یہ جتنی روزی اللہ سب کو دے رہا ہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ روزی لوگوں کو، کئی لوگوں کے سروں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو جو روزی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ روزی زیادہ دیتا ہے، یہ ان کا نہیں، کئی لوگوں کا حق ہوتا ہے اس کے اندر۔ بعض لوگ نکاح کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں؟ فراخی دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی کہ لوگوں، اللہ کے نکاح کے معاملے میں اللہ کے حکم کو مان لو، اللہ اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کریں گے۔ اسی روایت کے نیچے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ جتنے لوگوں کو دنیا کے اندر بیچتا ہے، ساتھ ان کی روزی کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ آپ اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے وسیلے سے اللہ کسی کو روزی دے رہا ہے۔ یہ مت کبھی یہ بات منہ سے نکالیں کہ ہم کسی کو کھلا رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے والے؟ ہر ایک کی روزی اللہ دے رہا ہے، لیکن وسیلہ اللہ کسی نہ کسی کو بنا دیتے ہیں۔ صرف اور صرف درمیان کے اندر کسی کو اللہ واسطہ لے آتے ہیں۔ باپ کو اگر کمائی کوئی کر کے دے رہا ہے، دے رہا باپ کو بھی اللہ ہے، لیکن وسیلہ بیٹے کو بنا دیا۔ بیٹے اگر کھا رہے ہیں، دینے والا باپ نہیں ہے، درمیان میں صرف اور صرف باپ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا کوئی کسی قسم کی تنگی اور حرج محسوس نہ کرو، کھاؤ اپنے والد کے گھر کے اندر۔ او بیوت امہاتکم، اور کھاؤ اپنی ماں کے گھر۔ ماں علیحدہ ہے، بیٹے علیحدہ ہیں، کھانے کا وقت آ گیا، ماں کے گھر بیٹا بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کوئی کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرو، اپنی ماں کے گھر کھانا کھاؤ، روزی دینے والا اللہ ہے۔ فرمایا او بیوت اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے گھر میں کھانا کھاؤ، کوئی کسی قسم کی تنگی پریشانی نہیں۔ وقت ہو گیا کھانے کا، بھائی کے گھر کے اندر کھانا کھاؤ۔ لیکن معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آج برا سمجھا جاتا ہے بھائی کے گھر کے اندر بھی کھانا کھانے کو، اور باقاعدہ طور کے اندر منع کیا جاتا ہے کسی کے گھر جا کر کھانا مت کھاؤ۔ اور نشانہ کیا ہوتے ہیں؟ چچا، یعنی چچا کے گھر میں بھی جا کر کھانا نہیں کھانا۔ بس فضا ہی ایسی گم چکی ہے۔ تو فرمایا او بیوت اخواتکم، اور اپنی بہنوں کے گھر جا کر کھانا کھاؤ۔ اچھا، اس چیز کو تو معاشرے نے حرام تک کا درجہ دیا ہوا ہے۔ بہن کے گھر پانی کا گھونٹ پینا بھائی کے لیے حرام ہے۔ کس نے یہ دیا ہوا ہے؟ معاشرے نے دیا ہوا۔ اور یہ آج سے ہی نہیں، ہمارے بزرگوں سے یہ والی روایت چلی آ رہی ہے کہ بھائی بہن کے گھر کھانا نہیں کھانا، بہن کے گھر پانی نہیں پینا، بہن کے گھر رات نہیں گزارنی۔ یہ ساری چیزیں وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ ذرا نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ بیٹی کچھ ہے کھانے کے لیے تو میرے لیے لے کر آؤ، خود مانگتے ہیں۔ یہ زندگی کس کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی بغیرتی والی بات نہیں، حرام کا شبہ بھی اس کے اندر نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بیٹیوں کے گھر کے اندر کھایا، اور کھایا بھی کیسے کہ مانگ کر۔ فرمایا فاطمہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے کر آؤ۔
اور ادھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بہن کے گھر کچھ نہ کھایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے میرا پروردگار غیرت مند ہے. غیرت اصل تو اسلامی غیرت ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اندر غیرت کی ہے ان چیزوں کے اندر غیرت کرنی چاہیے. یاد رکھ لیں باپ دادا کی بنائی ہوئی چیزوں کی غیرت اسلام کے اندر اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں. باپ دادا کا دین نہیں, دین محمد الرسول اللہ کا ہے. بیٹی کے گھر کھانا بھی کھائیں, بیٹی کے پاس جا کر رہیں بھی, بیٹی سے اگر کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے بیٹی سے مانگے بھی, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہزار باتیں کریں, لوگ ادھر سے باتیں نہیں کرتے. بہن کا بیٹی کا پورا حصہ کھا جاتے ہیں, حرام جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. وہ بہن اور بیٹی کا حصہ کھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں. خنزیر کو بھی اللہ نے حرام کیا اور بہن بیٹی کے حصے کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ آپ کے اوپر حرام ہے اسے نہیں کھانا. وہ تو پورے کا پورا کھا جاتے ہیں, لیکن جو ادھر حلال چیز ہے پانی کھانا جو اپنی خوشی سے دیتی ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے ہمارے اوپر. حرام کو چھوڑ دیا اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یاد رکھ لیں چیزوں کو حلال کرنا اور حرام کرنا یہ نبی کا حق بھی نہیں ہے. چیزوں کو حلال اور حرام صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں, اور ادھر ہم خود بیٹھ کر چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں. سن لیں سارے کے سارے, بہن بیٹی بیوی اور سسرال کسی جگہ کے اندر کھانا پینا آپ کے لیے حرام نہیں, آپ ہر جگہ کے اندر کھانا پینا کر سکتے ہیں. اور فرمایا او بیوت اعمامکم, اور اپنے چچوں کے گھر جائیں, جا کر کھانا کھائیں, کوئی کسی قسم کی آپ سے پوچھ گچھ نہیں. او بیوت عماتکم, اور اپنی پھوپھیوں کے گھر جائیں ادھر بھی کھانا کھائیں. او بیوت اخوالکم, اور کھانا کھائیں کدھر, اپنے خالاؤں کے گھر, یعنی جو خالہ کے گھر والا ہے اس کے گھر بھی کھانا کھائیں. اور اس کے اندر ماموں بھی داخل ہے, ماں کے جو بھائی ہیں ان کے گھر بھی آپ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں بلا تکلف. او بیوت خالاتکم, اور اپنی خالاؤں کے گھر بھی جا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ آپ کے محرم ہیں, ان سے کوئی آپ کا کسی قسم کا پردہ وغیرہ نہیں. خالہ دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ پر ہے. خالہ کی جتنی قدر انسان کر سکتا ہے کرے, خالہ کا بھی انسان کے اوپر حق ہوتا ہے. فرمایا یہ ماں کی مانند ہوتی ہے. اور فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ, اور ان گھروں کے اندر جا کر کھانا کھاؤ کہ جن گھروں کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ ان کی چابیوں کے, یعنی جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں تم مالک ہو. مثال کے طور پر آپ کے دفاتر ہیں, دفتر ہیں, یا آپ کے حجرے ہیں, اسی طریقے سے جن کے آپ مالک ہو, منشی وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, جائیں کھانے کا وقت ہوا ہے بیٹھ کر کھانا کھا لیں, کوئی کسی قسم کی تنگی اور حرج نہیں. فرمایا او صدیقکم, یا اپنے دوست کے گھر بھی جاتے ہیں, دوست خوشی سے آپ کے پاس کھانا پیش کرتا ہے تو کوئی کسی قسم کی جھجک وغیرہ محسوس نہیں کرنی. سورہ کہف کے اندر یہ بات حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے درمیان یہ بات مفسرین کی میں نے نقل کی تھی آپ کے سامنے کہ جو قوم وقت ہونے کے یعنی کھانے کا وقت ہے اور کھانا مانگنے والے کو کھانا نہیں دے رہی, چاہے وہ جاننے والا ہے یا انجان ہے, کھانے سے کیا کرتی ہے, منہ موڑتی ہے. فرمایا یہ کمینی قوم ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مفسرین نے کہا ہے. کھانا حاضر ہے, اچھا ہے یا ادنیٰ سا ہے یا بہتر ہے, جیسا بھی کھانا ہے, کمزور سا کھانا ہے, دال ساگ ہے, جیسا بھی ہے, حاضر جو ہے آپ کا کام ہے آپ مہمان کو باہر سے پکڑ کر لا کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں. اور جو قوم کھانا کسی کو دینے سے منہ موڑتی ہے یا کھانا دینے کے اوپر منہ بناتی ہے, فرمایا یہ کمینی قوم ہے اور جہنمیوں کی یہ نشانی ہے. قرآن کے اندر 29ویں سپارے میں جہنمیوں اور جنتیوں کے کچھ سوالات ہیں آپس میں, اور ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم اس لیے جہنم کے اندر آئے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے.
یہ کس کی صفت ہے؟ جہنمیوں کی صفت ہے۔ اللہ نے تھوڑا دیا ہے، یہ زیادہ دیا ہے، اس میں سے کیا کرو؟ بانٹنے والی صفت پیدا کرو۔ آپ کے ساتھ کوئی وقت کے اندر آ کر مہمان کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی خوش نصیبی سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا۔ اور دوسری چیز فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم سارے اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، او اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا کھانا کھاؤ، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تمہارے اوپر گناہ نہیں۔ 10 جوڑ کے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو تب بھی اچھا ہے، 5 بیٹھ کر کھاتے ہو تب بھی اچھا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ معمول کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے، یہ لوگ آئیں گے تب کھانا ہم کھائیں گے۔ کھانا حاضر ہو گیا تو اس کا حق کھانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کھانے کو کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جب 2 چیزیں جمع ہو جائیں، نماز عشاء جمع ہو جائے، یعنی نماز ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور کھانے کا وقت ہو جائے، فرمایا کہ آپ سب سے پہلے کھانا کھاؤ۔ اپنی نماز کو تم کھانا مت بناؤ، بلکہ اپنے کھانے کو تم نماز بناؤ، پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد تم نماز پڑھ لو۔ تو کھانے کے اوپر لوگوں کا انتظار کرنا یہ ٹھیک چیز نہیں، بس جو لوگ حاضر ہیں بیٹھیں، بیٹھ کر کھانا کھائیں، دوسرے آئیں گے نیا دسترخوان لگائیں، نیا کھانا ان کے لیے رکھیں، وہ کھائیں اور کھا کر چلے جائیں۔ اور تیسری چیز یہاں پر جو سب سے مین اور ضروری چیز وہ یہ ہے کہ کھانا تو آپ سب کے گھر کے اندر کھا سکتے ہیں، لیکن اتنی بات کا خیال ضرور کرنا ہے کہ کہیں آپ کی کسی کے گھر کھانا کھانے سے اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تو مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بس ایک دفعہ کہیں کھا لیا، 2 دفعہ کھا لیا، یہ نہیں کہ روزانہ کھانے کے وقت کسی کے گھر چلا جائے انسان اور اسے جا کر تکلیف کے اندر مبتلا کرے، نہیں، جتنا اگلے کے دل کی خوشی ہے اتنا جا کر ادھر بیٹھیں، کھانا کھائیں، پھر واپس آ جائیں۔ یہی والا حکم آگے جا کر سورہ احزاب کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ کسی کے گھر جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اسے دعا دے کر ادھر سے اٹھ کر نکل آئیں، زیادہ بیٹھ کر ان کے معاملات کو خراب نہیں کرنا۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کھانا کھانے تو جاؤ گے نا، پھر حکم کو دہرایا جا رہا ہے، جب گھر سے داخل ہوگے تو انسانوں کی طرح داخل ہونا ہے، جانوروں کی طرح داخل نہیں ہونا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو کسی کے گھر کے اندر، چاہے اپنے گھر میں یا کسی کے گھر مہمان بن کر داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس تم سلام کرو، عَلَىٰ أَهْلِكُمْ وَعِيَالِكُمْ، انفسکم سے کیا مراد ہے؟ اہل و عیال مراد ہے۔ جب تم داخل ہو تو اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کے اوپر کیا کرو؟ سلام کرو، السلام علیکم کہو انہیں۔ کیوں؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ، یہ خیر ہے، تحیہ یہ خیر ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، سلام کا جو کلمہ ہے یہ خیر ہے، نیکیاں ہیں، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مبارکتن اور یہ برکت والی چیز ہے۔ سلام کے اندر کیا ہے؟ برکتیں ہیں۔ برکتیں پہلے بھی برکت کی تعریف کے اندر یہ بات آئی تھی کہ برکت کا نام ہی یہ ہے کہ خیروں کا جمع ہو جانا، خیروں کا زیادہ ہو جانا۔ ہم نے تو برکت نام ہی کسی اور چیز کا لے لیا ہے نا، ہم تو برکت سمجھتے کسی اور چیزوں کے اندر ہیں، ہم تو برکت نمک کے اندر تلاش کرتے ہیں اور دوسری تیسری چیزوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو برکت قرآن کے اندر کس چیز کو کہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ برکت بھی بتا دی کہ کیا ہے؟ انہی نیکیوں کے اندر برکت ہے۔ برکت تلاش کرنی ہے تو نیکیاں کرو، تو فرمایا طیبۃ، یہ دل کو خوش کرنے والا ہے۔ سلام کیا ہے؟ دل کو خوش کرنے والا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جنتی جب آپس کے اندر ملیں گے تو ان کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ جب آپس میں ملیں گے یہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلام کریں گے، اور جو بھی ملے گا فرشتے انہیں ملیں گے، وہ بھی ان کے اوپر سلام علیکم سلام علیکم کی کیا ہوگی؟ صدا ہوگی۔ فرمایا وہ جو جنتی کلمات ہیں انہیں دنیا کے اندر لاؤ، اور لانے میں سب سے پہلا اہتمام کدھر کرو؟ گھروں کے اندر کرو۔ اچھا، پھر معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ باتیں پھیل چکی ہیں، بیوی کو سلام نہیں کرنا، بیٹوں کو سلام نہیں کرنا،
بھائیوں کو سلام نہیں کرنا، یہ صرف اور صرف روایتی باتیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر نہیں، بلکہ ان کے اندر کیا ہے؟ شر ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کو خیر ملے؟ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ بیوی کو، بیٹوں کو خیر ملے، بیٹے میرے اور بیوی اور خاندان میرا خیر سے محروم نہ ہو۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ باپ بیٹے کو سلام کرنے سے شرماتا ہے، بیٹا باپ کو سلام کرنے سے شرماتا ہے، اور معاشرے کے اندر تو یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ بیٹے کو 2-4 آدمیوں کے سامنے نہ اٹھانا ہے نہ بیٹے کو بلانا ہے۔ اس کے اندر یہ لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ بیٹی آتی ہے حضرت فاطمہ، اٹھتے ہیں، اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ کون سا باپ اٹھتا ہے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے؟ فرمایا بیٹی آتی ہے، اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں، چادر اپنی بچھاتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی آؤ ادھر آ کر بیٹھو۔ یہ طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور اپنے بیٹے یعنی نواسے وغیرہ ان کو مسجد کے اندر ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور بیٹوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر کسی قسم کا شرم و حیا نہ کریں۔ معاشرہ بگڑا ہے، معاشرے کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ سے دور ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری وہ پرانی جو من گڑت قسم کی روایات ہے، اپنی جو معاشرے کی چلی آ رہی ہیں، ہم انہی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو چھوڑا ہوا ہے۔ بیٹا باپ، ماں بہن بیٹی، یہ سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ باپ کے ساتھ بیٹا وہ بات کرے جو باہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، یہ والا خاندان کامیاب ہے۔ اور بیٹا آئے، بیٹے نے اپنا منہ ادھر موڑا ہوا ہو، باپ نے ادھر موڑا ہوا ہو، تو وہ کیا خاک معاشرہ بنے گا؟ کوئی کسی قسم کا معاشرہ نہیں بنے گا۔ تو فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ تو تم ملو، تو ملنے کے گھر کے اندر داخل ہو، داخل ہوتے وقت کیا کرو؟ گھر والوں کے اوپر سلام کریں۔ سامنے بیٹا آ گیا ہے بیٹے پر کریں، بیٹے کے سامنے باپ آیا ہے، بھائی آیا ہے، بہنیں آئی ہیں، ماں آئی ہے، سب کو سلام کریں۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی اپنے احکامات کو، ان احکامات کو مانو گے فائدہ تمہارا اپنا ہے، گھر بھی بنے گا، معاشرہ بھی بنے گا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو؟ شاید کہ تم عقل والے ہو۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے، عقل رکھتے ہو، پھر ان باتوں کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ لفظی